السلام علیکم دوستو، اسٹوری تو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ بہت ہارر ہے. لیکن اس سے پہلے میں اکثر ریکویسٹ کرتی ہوں نا آپ سب سے کہ جب آپ کوئی ایسی چیز سن رہے ہوتے ہو، میں بار بار کہتی ہوں تو اپنے اوپر آیات الکرسی کا ورد کیا کرے یا کوئی اور تلاوت جو آپ کو معلوم ہو کہ جنات وغیرہ سے سیفٹی کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ یہ چیزیں آپ کی طرف کافی اٹریکٹ ہوتی ہے اس وقت جب آپ ان کے بارے میں یا تو بات کر رہے ہوتے ہو یا سن رہے ہوتے ہو یا کسی کے ایسی محفل میں بیٹھے ہو جہاں ان کو ایکسپوز کیا جا رہا ہوتا ہے. جیسا کہ ابھی میں بار بار پیچھے دیکھوں ہوں کہ میں بھی بھئی بہت ڈرتی ہوں، اور اسٹوری بھی اس سے متعلق ہے کیونکہ یہ لوگوں پر آئے ہیں گزرے ہیں. تو تبھی کہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ اور بڑے بڑے ہارر سٹوریز چینل پر بھی آپ کو سب سے پہلے انتباہ کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ چیزیں سن رہے ہوتے ہو تو یا تو دن کے ٹائم یا ایسی جگہ بیٹھو جہاں لوگ موجود ہو، یا آپ اپنے اوپر آیت الکرسی کا ورد کرے. اور جو دوسرے ریلیجن سے تعلق رکھتے ہو جیسے ہندو، کرسچن، باقی سب جتنے بھی ہیں، وہ اپنے حساب سے جو ان کے جن چیزوں پر ایمان ہوتا ہے وہی اپنے اوپر دم کرے، کیونکہ یہ چیز آپ کی طرف بہت اٹریکٹ ہوتی ہے اس وقت جب آپ ان کے بارے میں نے کہا نا، یا سن رہے ہو یا بات کر رہے ہوتے ہو. ان کو اچھا لگتا ہے یا بہت برا لگتا ہے، اس لیے یہ آپ کے ارد گرد اس وقت آ جاتے ہیں، اٹریکٹ ہوتے ہیں آپ کی طرف. دوستو یہ سٹوری میری بس کزن ہے، بابی سمجھے. میرے کزن کی وائف بھی ہے اور میری کزن بھی ہے. وہ کہتی ہے کہ میں بہت زیادہ آپ کی طرح شوقین تھی. یہ ہاررز موویز، ہارر سٹوریز، ہارر جو بھی تھا وہ ہارر جو چھوٹے چھوٹے شارٹس ہوتے تھے، یہ سب میں میرا موبائل بھرا پڑا ہوتا تھا. میں دیکھتی بہت تھی اور پھر دکھاتی بھی تھی، شوقین تھی میں اس کو. تو یہ صحیح ہوتا ہے کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے فلموں میں بھی، ہارر موویز میں بھی آپ لوگوں نے ایک بات نوٹ کی ہوگی. دیکھیں وہ آپ کو بتانا چاہنے کی کوشش یا آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں موویز میں، لیکن ہم لوگ اگنور کرتے ہیں کہ جب کوئی ایسا ہارر مووی جو ہے، ہارر مووی کے اندر جو فلم سٹار سے جو اداکاری وہ دیکھ رہے تھے تو ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ الٹا اس فلم کے اندر ہو رہا ہوتا ہے، جو حقیقت نہیں ہوتی، مووی ہوتی ہے. لیکن یہی آپ کو سمجھا رہے ہوتے کہ جب آپ کوئی ہارر چیز یا دیکھ رہے ہو یا سن رہے ہو یا آپ کو سنایا جا رہا ہے یا آپ خود سنائے جا رہے ہو تو پھر احتیاط ضرور کیجیے. تو میری بابی کہتی ہے، وہی جو میرے کزن کی بیوی تھی، کہ میں بہت دیکھتی تھی. تو ایک مرتبہ میں ہارر مووی دیکھ رہی تھی، بہت ہارر، اور اس کا نام خیر میں نہیں لینا چاہوں گی سوری. تو ویسے ہم پٹھان بھی نا اردو بہت عجیب بولتے ہیں. تو دن میں گھر میں سارا دن ہم پشتو تو ظاہر سی بات ہے جب اردو میں بات کرنے پر لگ جاتے ہیں تو زبان ساتھ نہیں دیتی. تو دوستو وہ کہتی ہے کہ میں اسی طرح ایک ہارر مووی دیکھ رہی تھی، اور اس میں یہ تھا کہ وہ لڑکا بیٹا تھا، چائے پی رہا تھا اور اس کے سامنے نیوز پیپر تھا. لیکن وہ نیوز پیپر میں جو میگزین یا نیوز پیپر جو بھی تھا، وہ جو بھی پیج دیکھنا چاہتا تھا، تو وہ اچانک جیسی چائے کا گھونٹ لیتے تو دیکھتا کہ میگزین میں ایک پیج خود سے آ چکا ہوتا تھا جو کہ ہارر تھا. اس پیج پہ کچھ ہارر تھا، تو وہ پھر اس میگزین کو الٹ پلٹ کے اسی پیج پہ جاتا جو وہ دیکھ رہا تھا. تو پھر ایسا ہو جاتا تھا کہ جیسے وہ ادھر ادھر کسی آہٹ پہ یا کسی چیز پہ چونک جاتا تھا، ادھر ادھر دیکھتا تھا، اور پھر میگزین کی طرف جب وہ نگاہ کرتی تھی تو وہ جو تھی نا وہ میگزین وہ اسی پیج پہ ہوتا تھا جو ہارر پیج تھا. تو اسے کافی غصہ ہے اور اس نے وہ ہارر پیج پڑھنا شروع کیا کہ آخر اس میں کیا ہے. تو جیسے ہی اس نے زور سے کہ یہ اس طرح وہ اس طرح اس نے جیسے ہی شروع کیا تو اچانک سے دروازہ جو ہے زور سے بند ہو کے واپس کھلا، یعنی جیسے کسی نے دروازے کو جھٹکا دیا ہو. تو وہ کافی ڈر جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے، دیکھتا ہے تو کوئی نہیں ہوتا. وہ پھر سے بیٹھ جاتا ہے اور میگزین پڑھنے لگتا ہے. اب وہی پیج
ہوا سے نہیں گیا، مطلب وہ جو بھی پیج لکھا تھا اس کو یہ یقین تھا کہ شاید یہ ہوا بہت زیادہ ہے، تو اس وجہ سے میں جس پیج کو دیکھنا چاہتا ہوں ہوا کی وجہ سے یہ والا پیج بار بار آ جاتا ہے، شاید اس کو کسی نے زیادہ دیکھا ہے جس وجہ سے وہ بار بار آ جاتا ہے۔ لیکن اس بار جب وہ اٹھا اور اس نے دروازہ وغیرہ سب کچھ چیک کیا، واپس میگزین پہ آئے، تو ایک عجیب اتفاق تھی کہ اب تو وہ پیج نہیں پلٹا تھا، تو اسے کافی عجیب لگا اور اس نے پھر سے وہی پیج پڑھنا شروع کیا، تو پھر سے ایک آہٹ ہوئی اور وہ اٹھا، وہ کچن کی طرف گیا۔ اس طرح وہ ایک مووی تھی نا، تو اب مووی کے اندر میں بتا رہی ہوں کہ میری بھابھی کہہ رہی تھی کہ جب میں دیکھ رہی تھی نا تو سیم یہ چیزیں میرے ساتھ ہو رہی تھی، کبھی کسی جگہ سے آہٹ، کبھی کسی جگہ سے میں مووی سٹاپ کرتی، باہر جاتی، کچن میں دیکھتی، واش روم میں دیکھتی، کمروں میں دیکھتی، اپنے کمرے میں دیکھتی، کھڑکیوں میں دیکھتی، یار باغیچے میں دیکھتی، یار کوئی ہے جو کہ میرے کمرے کے آس پاس راؤنڈ لگا رہا ہے، گھر کا کوئی فرد ہوگا بھائی، کون ہوگا، وہ کہہ رہی تھی۔ لیکن مجھے وحشت ہوتی تھی، اس لیے مجھے یہ بھی ایک انٹرسٹ ہوتی ہے کہ جب رات کو اس طرح مجھے آہٹ سنائی دیتی، وہ نیند پاگل مجھے ہارر کے پیچھے لگتی ہے دوستوں، تو وہ کہتی کہ میں باقاعدہ اٹھ جاتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ کون ہے، اور اسی طرح وہ کئی بار ڈر چکی ہے۔ اور یہ آپ لوگوں نے بھی نوٹ کی ہوگی، اکثر ہم جب ہارر ڈرامہ، فلم، مووی جو بھی دیکھتے ہیں انگلش، تو ہم کہتے ہیں جس میں وہ ہیروین یا جس کے ساتھ وہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں مت جاؤ مت جاؤ مت جاؤ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہمیں تو پتہ ہوتا ہے نا کہ فلم میں جو ہے ایک ہارر سین ہے اور وہ وہاں ہے اور یہ اٹھی ہے نیند سے اور یہ اس طرف جا رہی ہے، تو وہ کہتی کہ میں ایسی ہی ہوں، جب مجھے کوئی آواز آتی ہے تو میں اس طرح نیند میں اٹھ کے وہاں جاتی ہوں کہ کیا ہے، یعنی پاگل سی ہے۔ اور اس کو گھر والے کافی سمجھاتے کہ ایسا مت کرے، آپ ڈر جائے گی، تو وہ کہتی کہ پھر میں ڈر بھی گئی کہ جب میں یہ والی مووی دیکھ رہی تھی، یہ میگزین والی، تو اس طرح مجھے فیل ہو رہا تھا کہ کوئی میرے بالکل کمرے کے ارد گرد گھوم پھر رہا ہے، تو پھر میں اٹھی، میں نے وہ مووی آف کی کیونکہ مجھے ڈر لگا، اور میں اٹھی اور میں اپنا مطلب ایک تسلی کرنا چاہتی تھی کہ کون ہے بھائی، مجھے بھی پتہ چلے کہ میرے ساتھ کچھ ہارر ہو رہا ہے یا گھر کا فرد ہے۔ تو وہ گئی اور اس نے کیا کیا دوستوں کہ اپنی ساس کے کمرے میں گئی، وہاں کوئی نہیں تھا، اپنے دیور کے کمرے میں جھانکا، وہ وہاں سو رہا تھا، سوری ساس بھی سو رہی تھی، اور نند کے کمرے میں جھانکا، وہ بھی سو رہی تھی، اور پھر جتنے بھی کمرے تھے سب میں باری باری گئی جو کہ خالی پڑے تھے، اور پھر اپنے ہسبینڈ کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ تو اس نے کہا کہ دروازے پہ بیل بجا، اور مجھے خوشی ہوئی کہ میرے ہسبینڈ آ گئے، اور میں جلدی گئی کیونکہ میں ہی عموماً دروازہ کھولتی تھی، وہ سب سے لیٹ آتے تھے، 11 ساڑھے 11 بجے، 12 بجے، اور یہ سردیوں کی شامیں ہوتی تھی، تو ہمارے گھر میں یہ ماحول تھا کہ کوئی کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولتا تھا، ہر ایک نے اپنی ذمہ داری لینی تھی، تو میرے ہسبینڈ کی ذمہ داری میری تھی، باقی سارا دن گھر کے جو دروازہ ہے جو بھی کھولتا مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا تھا، میں نہیں کھولتی تھی، لیکن ان لوگوں نے مجھ سے بھی کافی بدلا لیا تھا کہ رات میں جو تمہارے ہسبینڈ لیٹ آتے وہ دروازہ تم کھولو گی۔ یار گھر میں ایسا ہی ہوتا ہے، تو شکر ہے ہمارے گھر میں ایسا نہیں، بس ہمارے گھر میں ایک بندہ ہے اور سب سے بڑا جو بندہ، اور وہی دروازہ کھولتا ہے اور وہی دروازہ بند کرتا ہے، تو الحمدللہ کہ ہم اس جھنجھٹ سے آزاد ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ گھر میں کون آیا ہے کون نہیں، کیونکہ وہی دروازہ کھولتا ہے اور وہی بند کرتا ہے۔ تو دوستوں یہ ہوتا ہے، تو پھر وہ کہتی ہے کہ جیسی نوکری تمہیں دروازے کی طرف بھاگی، اور میں نے کہا کہ ہاں، اب بھاگتے بھاگتے میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں آج جو ہے ایاز نام ہے میرے کزن کا، کہ ایاز سے کہوں گی کہ بھائی میں جب فلم دیکھ رہی تھی تو یہ ہوا وہ ہوا، یعنی میں اس کو بھی انٹرٹین کروں گی۔ تو جیسے اس نے کہا کہ میں نے دروازہ بغیر پوچھے کہ کون ہے بھائی کھولا، تو دروازے کے آگے کوئی نہیں تھا، حالانکہ 3 بار بیل بجا تھا، اور جب میں نے دروازہ کھولا نا تو میں نے لیفٹ اور رائٹ میں دیکھا، تو لیفٹ میں تو کوئی نہیں تھا، لیکن جیسے ہی میں نے رائٹ میں دیکھا تو جیسے کوئی سایہ، وہ اسٹریٹ جو رائٹ طرف پہ تھی، وہ جس طرف مڑی تھی نا، میں نے جیسے ہی دیکھا تو جیسے کوئی کسی نے ٹھن لی ہو، میں نے صرف اس کا سایہ دیکھا، کیونکہ وہ بس جا چکا تھا۔ پہلے میں نے لیفٹ طرف دیکھا تھا، جیسے ہی میں نے رائٹ طرف دیکھا تو کسی نے ٹھن لی، تو میں پہلے تو بھاگی کہ دیکھو کہ کس نے ہمارے دروازے، لیکن اچانک مجھے خوف محسوس ہوا، اور یہی ہوتا ہے دوستوں، ریئلٹی یہی ہوتی ہے، یہی ریئلٹی ہوتی ہے کہ آپ سمجھ جاتے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک سمجھ دیتی ہے اسی وقت، اور اس وقت سے تھوڑی دیر بعد، کہ اگر یہ سمجھ آپ کو اسی وقت آ جائے نا تو آپ کی موت بھی ہو سکتی ہے، یہ اتنا خوفناک منظر ہوتا ہے، لیکن جیسے وہ منظر 4-5 سیکنڈ کا منظر جیسے ہی 7-8 سیکنڈ پر پہنچ جاتا ہے، یعنی اینڈ ہو جاتا ہے، تو آپ کو اچانک ریئلائز ہوتا ہے کہ کوئی تھا،
کچھ تھا۔ باقی جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں اس میں جھوٹ بھی ہوگے سچ بھی ہوگے، میں یہ نہیں کہتی، لیکن جو ریئلٹی ہے، جو ہاررز کی جو ریئلٹی ہوتی ہے دوستو، یہ چند سیکنڈ کی ہوتی ہے۔ کیونکہ بندہ پاگل تو نہیں ہوتا کہ وہ 1 گھنٹے تک ڈرتا رہا ہے، ڈرتا، اور اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہے، جیسے فلموں میں دکھایا جاتا ہے، جیسے عام چینلز پہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ہوا پھر یہ ہوا پھر ہمیں پتہ نہیں چلا۔ تو یہ مجھے کچھ غلط بھی لگتا ہے، اور ہو بھی سکتا ہے، کیونکہ مجھے اس بارے میں زیادہ نہیں ہے، لیکن جو مجھے زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ ایکسپیرینس ہے، اور جو لوگوں سے میں سنتی ہوں نا، اور زیادہ تر اسٹوریز ایسی ہوتی ہے کہ چند سیکنڈ کے بعد مجھے اچانک ریئلائز ہوا۔ تو وہ کہتے کہ میں جیسی گیٹ سے قدم باہر رکھے اور بھاگنے والی تھی اس سائے کے پیچھے کہ میں دیکھوں یہ ہماری پڑوسی ہوگی یا ایاز ہوگا میرے ساتھ شرارت کرا ہوگا، تو اچانک میں رکی، اور اچانک مجھے وائب سے آنے لگے، جیسے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، یعنی میرے ہاتھ پاؤں کے جو چھوٹے چھوٹے بال تھے وہ جیسے کھڑے ہو گئے، میرے پورے شریر پورے وجود میں جیسے ایک عجیب سا ایک کرنٹ دوڑا، اور میں اچانک اندر آئی، اور میں اتنی گھبرا گئی کہ آپ لوگ کو پتہ ہے دوستو، جب وہ مجھے یہ سٹوری کر رہی تھی نا، اس کی آواز کانپ رہی تھی یہاں اس جگہ پہ پہنچ کے، وہ اتنی ڈر گئی تھی۔ اور اب آپ لوگ امیجن کریں کہ آپ لوگ صرف سن رہے ہیں، لیکن آپ لوگ امیجن کریں کہ یہ آپ کے ساتھ آدھی رات کو ہو رہا ہے، اور آپ نے دروازہ کھولا ہے، کوئی نہیں ہے، لیکن کوئی سایہ جو ہے اس نے ٹھن لی ہے۔ اب یہ سایہ کوئی پڑوسی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے جو اس کے ساتھ جو چیزیں ہو رہی تھی، اس لیے اس کو پکا یقین ہے کہ وہ ڈر گئی۔ اور پھر جیسی اس نے وہ جو قدم اس نے آگے بڑھایا تھا، وہ اچانک اس نے یوں پیچھے کیا، اور بالکل جیسی اس نے پیچھے کیا وہ گھر کے اندر موجود تھی، کیونکہ اس نے صرف ایک قدم آگے گیٹ سے آگے رکھا، ادھر ادھر ٹرن لینے ادھر ادھر اس نے دیکھا، اور جب دوسرا قدم اٹھایا اور باہر رکھنے والی تھی تو اس کو اچانک ریئلائز ہوا کہ کچھ غلط ہے، اور اس نے اچانک وہی قدم اٹھا کے واپس پیچھے کی۔ اور وہ کہتے کہ میں اتنی ڈری کہ میں نے دروازہ بند نہیں کرنا چاہا، بلکہ پہلے اپنے پیچھے دیکھا جو کہ میرا گھر تھا، لیکن میں نے پیچھے دیکھا کہ میرے پیچھے تو کوئی کھڑا نہیں ہے، اور پھر میں نے اچانک دروازہ بند کیا زور سے، اور بھاگتے بھاگتے اپنے ساس کے کمرے میں پہنچ گئی، اور ساس کو زبردستی اٹھایا۔ اس نے کہا کیا ہوا، اور بس میں گر گئی۔ اس نے کہا کیا ہوا، اور میں گر گئی، اور میں بالکل ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ پھر اس نے میرے میرے نند کو، میرے دیور کو، سب کو آوازیں دی، اور سب نے مجھے کہا کیا ہوا، اور میں نے سب کو کہا کہ میں بہت ڈر گئی ہوں، اور کسی نے بیل بجائی تھی۔ تو میرے دیور نے کہا کہ میں تو جاگ رہا ہوں، کسی نے بھی بیل نہیں بجائی۔ تو میں نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، جب میں تمہارے کمرے میں آئی تمہیں جاننے کے لیے کہ کون ہے تو تم اس وقت سو رہے تھے۔ اس نے کہا نہیں، سردی بہت تھی، میں اپنے کمبل کے سارا کمبل اوڑھ کے اندر موبائل پہ لگا ہوا تھا، میں جاگ رہا تھا، لیکن مجھے یہ پتہ نہیں چلا کہ تم آئی ہو اور مجھے دیکھ کے واپس گئی، کیونکہ میں نے جو ہے موبائل میں گیم کھیل رہا تھا، اور اس کو میرے پاس ہینڈ فری نہیں تھی، تو میں نے اس کو سلو کیا تھا تاکہ مجھے باہر ظاہر سی بات ہے، امی اکثر بیمار ہوتے تو مجھے اس کی آواز سنائی دے اگر وہ میرے پاس آتی ہے کہ کوئی بیماری یا مسئلہ وغیرہ، کیونکہ بھائی ابھی پہنچے نہیں تھی تو ذمہ داری ساری میری تھی گھر کی۔ تو خیر میں تو ڈر گئی تھی، میں نے تو ان سے کہا کہ نہیں، 3 بار بیل بجی تھی، اور میں نے کسی کو دیکھا بھی جو ٹن لی۔ اچھا پھر سب میرے ساتھ بیٹھے تھے، میرے ہسبینڈ آئے، اس نے مجھے کافی ڈانٹا اور سب کو کہا کہ یہ ڈرامہ کر رہی ہے، کیونکہ یہ ساری رات سارا دن یہ ہارر میں اس سے تنگ آ چکا ہوں۔ تو خیر ہسبینڈ کا یہ جھگڑا تو فطرتی تھا، لیکن صبح جب ہوا نا تو میری ساس کو میں نے کہا کہ جاؤ اور پورے محلے میں کہو کہ میری بہو ڈر گئی، کسی نے ہمارا دروازہ بیل بجائی تھی، اور سب نے کہا کہ ہم پاگل ہیں جو آدھی رات کو تم لوگوں کے دروازے پہ بیل بجائی، ان کے بعد سب شریف لوگ رہتے تھے، اور ایسے شرارتی بچے تھے بھی نہیں جو دروازے پہ نوک کریں۔ تو دوستو یہ ہوتی ہے ہارر، جو چند سیکنڈ پہ ہوتی ہے، لیکن آپ کو آپ کے پورے وجود کو جو ہے نا کچل کے رکھ دیتی ہے، ایسی ہوتی ہے۔ تو یہ اسی بارے میں تھی کہ جب آپ کوئی ہارر وارر کے بارے میں بات کر رہے ہو تو ضرور اپنا بندوبست پہلے سے کیا کرو، کیونکہ یہ چیزیں اس وقت وہاں موجود ہوتی ہے، جیسا کہ وہ مووی دیکھ رہی تھی اور اس کے ارد گرد یہ چیزیں جمع ہو گئے، پھر اس کو ڈرانے لگے۔ اوکے دوستو یار آج کل میں بہت زیادہ پریشان ہوں، کیونکہ 10-11 دن سے میں اپنے چینل پہ توجہ اس لیے نہیں دے رہی کہ ایک تو ہماری فیملی میں شادی ہوئی، اس شادی میں 3-4 دن لگ گئے، اور میں تھوڑا بہت ایک سٹوری 2 سٹوری، ایک ویڈیو 2 ویڈیو اپلوڈ کرتی رہی، ٹائم نہیں ملتا تھا۔ اور دوسری بات اب جب میں گھر میں ہوں
تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، دن میں بھی کوئی مسئلے مسائل جو کہ ٹائم چلا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، جو میری اسٹوری کا ٹائم ہوتا ہے، اس لیے معذرت چاہتی ہوں، لیکن پلیز یار مجھے واچ ٹائم کا بہت مسئلہ رہا ہے، آپ لوگوں سے بار بار ریکویسٹ ہے میری یار، بار بار ریکویسٹ ہے، ایک بار تو سن لیجیے میری یہ ریکویسٹ کہ مجھے واچ ٹائم کا بہت مسئلہ رہا ہے، تو آپ لوگوں کی وجہ سے ہی میرا چینل آگے جا پائے گا۔ اگر آپ لوگوں کو پسند ہے تو پلیز اپنے دوستوں سے بھی میرا یہ ریکویسٹ شیئر کیجیے کہ آپ اپنے دوستوں سے کہیں کہ وہ اپنی ہی فیملی ممبر سے شیئر کریں کہ میری سٹوریز، میرے ویڈیوز دیکھیں، تاکہ مجھے تھوڑا سا 50% تو واچ ٹائم ملے نا، تو میرا بھی میرے ساتھ بھی اچھا ہوگا اور آپ لوگ بھی انٹرٹین ہوگی جن کو پسند ہے۔ اوکے، تھینک یو سو مچ۔ ہاں، دوسری بات، اس چینل پہ صرف ریئل ہارر سٹوریز ہم آپ کے لیے شیئر کرتے ہیں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہوتا، یہ ارد گرد کے لوگوں کے واقعات ہوتے ہیں۔ اوکے، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔